عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه Recording in ونستغفره progress. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الثقلین، سید البشر، خیر البشر، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت اور مقدس کے لیے. دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، آج کی ہماری اس ورکشاپ کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ہمسایہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، یہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس دین کے اندر عبادات کی تعلیم بھی ہے، اللہ سے تعلق کی تعلیم بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے دیگر پہلو، ان کی رہنمائی بھی اس دین اسلام کے اندر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر موجود ہے. وہ حصہ دین اسلام کا جو عبادات پر مشتمل ہے، اگر ایک اندازے سے کہا جائے تو وہ 100 میں سے 25% ہوگا. باقی 75% حصہ دین اسلام کا، اس کا تعلق حقوق کے ساتھ ہے، معاشرتی اقدار کے ساتھ ہے. اور دین اسلام کی تکمیل تبھی ہوتی ہے، اور اسلام ایک بندہ صحیح معنوں میں مسلمان وہ تبھی شمار ہوتا ہے جب وہ صرف نماز روزے ہی کی پابندی نہیں کرتا، بلکہ اپنے تمام فرائض کو جو دراصل دوسروں کے حقوق ہیں ان کو وہ احسن طریقے سے بجا لاتا ہے. حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کے حقوق اور دوسرے بندوں کے حقوق. اور پھر بندوں سے انسان کی حیثیتیں، بندوں سے انسان کے تعلقات مختلف حیثیتوں اور مختلف نوعیتوں کے ہیں. ان میں سے ایک تعلق انسان کا پڑوسی ہونے کا ہے، ہمسائے ہونے کا ہے، جس کو عربی کے اندر جار کہا جاتا ہے. تو دین اسلام کے اندر چونکہ انسان فطرتی طور پر وہ اکیلے رہنے کی بجائے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا اور لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہونا، یہ ایک کامیاب انسان کے لیے بہت ضروری ہے. انسان فطرتی طور پر سوشل ہے، وہ اپنی ضروریات اکیلے پوری نہیں کر سکتا، بلکہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی اس کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی ضرورت ہے. تو جب اس کی یہ مجبوری ہے کہ اس کا تعلق مختلف لوگوں کے ساتھ ہے، تو جن لوگوں کے ساتھ انسان کا تعلق ہے ان لوگوں میں سے ایک ہمسایہ بھی ہے، اس کا پڑوسی بھی ہے، اس کے گھر کے قریب رہنے والا وہ شخص بھی ہے جس کے ساتھ اس کی صبح شام ملاقات ہوتی ہے، یا صبح شام جو ہے اس کے ساتھ اس کی ضروریات وابستہ ہیں. تو آج کی اس مجلس کے اندر ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پڑوسی اور ہمسائے کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں، اس حوالے سے واضح نصوص کون سی ہیں، اور پھر نصوص سے استنباطات اور استدلالات کیا ہیں، تو مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ ہم ان باتوں کو ذکر کریں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سب سے پہلے صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث پیش کرنا چاہوں گا جس کے اندر پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت ذکر کی گئی ہے. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین
عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے میرے پاس آئے اور پڑوسیوں کے بارے میں مجھے مسلسل تاکید کرتے رہے، پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے مسلسل مجھے بتاتے رہے، حتی ظننت انہ سیورثہ، حتیٰ کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اور انسان کی پراپرٹی، انسان کی جائیداد اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے، تو جس طرح رشتہ داروں کے حقوق ذکر کیے گئے بڑی تاکید کے ساتھ، اسی طرح یہ گمان ہونے لگا مجھے کہ شاید پڑوسیوں کے لیے بھی وراثت کے اندر کوئی حق رکھ دیا جائے گا۔ یہ روایت صحیح البخاری حدیث نمبر 6014 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2624۔ تو اس حدیث سے ہمسائے کے اور پڑوسی کے حقوق کی بڑی اہمیت معلوم ہو رہی ہے کہ دین اسلام میں باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت ساری روایات ہیں جس کے اندر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور اپنے ہمسائے کو ایذا اور تکلیف سے بچانا، اس کی اہمیت ذکر کی گئی ہے، بلکہ ایمان کی دلیل وہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک ذکر کی گئی ہے۔ چنانچہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم ہی کی ایک روایت ہے، ابو شریح خزاعی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیحسن الی جارہ، تو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے، اچھا سلوک کرے۔ یہاں پر پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس لیے کہ جس بندے کا اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کے سامنے قیامت والے دن جواب دہی کا احساس نہیں، تو وہ کسی کے حق کا کیا خیال رکھے گا؟ پڑوسی ہو یا رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، اس کے حقوق کا خیال وہی رکھے گا جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے اور جس کو یہ احساس ہے کہ میں نے مرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا جس دن میری حاضری ہوگی اور اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور وہاں پر مجھے اپنے ایک ایک عمل کا اور اپنے ایک ایک زیادتی کا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ تو جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیحسن الی جارہ، تو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے۔ یہاں پر دوسری بات جس پر غور کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لفظ آیا فلیحسن الی جارہ۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ظلم، ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان۔ کسی کا حق ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے، اور کسی کے ساتھ برابر چلنا، اس نے اگر سالن بھیج دیا آپ نے بھی بھیج دیا، اس نے سلام کہہ لیا آپ نے بھی کہہ لیا، بس اس ہمسائے، رشتہ دار، دوست کے رویے کے مطابق ہی آپ اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں اور برابر چلتے ہیں، تو اس کو عدل کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پڑوسی کی طرف سے رویہ کچھ نامناسب ہے اور وہ آپ کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر رہا، فلیحسن الی جارہ کا مطلب ہے کہ پھر بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یہ مت سوچ کہ میرے پڑوسی کو تو میرا کوئی خیال نہیں ہے، تو اس لیے میں ایسا کیوں کروں کہ میں اس کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کروں اور اس کی ضروریات پوری کرتا پھروں اور اس کے میں حالات پر نظر رکھوں، اس کی تیمارداری کے لیے جاؤں اور اس کی ضروریات کو پورا کروں، اگر اس کو قرض کی ضرورت ہے تو اس کو قرض دوں۔ تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو اس کے ساتھ برابر ہی چلوں گا، نہیں، دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ فلیحسن الی جارہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور ایک روایت میں فلیکرم جارہ کا لفظ بھی آیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے۔ آپ ٹھیک ہے مالدار ہیں، لیکن آپ کا پڑوسی آپ سے عمر میں بڑا ہے، آپ کا پڑوسی جو ہے وہ ایک دیندار مذہبی گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور آپ کے پڑوس کے اندر بوڑھی عورت رہتی ہے، کوئی شریف خاندان کی عورت رہتی ہے، تو ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت اور تعظیم اور توقیر کا اور ان کے مرتبے کا خیال رکھنا، یہ اس بندے کے لیے ضروری ہے جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ تو تھا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جبکہ کچھ روایات ہمیں ایسی بھی ملتی ہیں جن کے اندر اپنے پڑوسی کو تکلیف اور ایذا سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم اٹھا کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، وہ پڑوسی مومن نہیں، اس پڑوسی کا ایمان قابل اعتبار نہیں۔ کون سا پڑوسی؟ لا یامن جارہ بواعقہ، جس کا پڑوسی اس کے برے سلوک سے محفوظ نہیں ہے، اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے۔ اور اس مفہوم کی اور بھی روایتیں ہیں، اس میں ایمان کی نفی کی گئی ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے یا کامل ایمان والا نہیں ہے، جبکہ ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا يدخل الجنہ من لا یامن جارہ بواعقہ، کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف، اس کی شر سے، اس کی برائی سے، اس کی طرف پہنچنے والی اذیت سے محفوظ نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں یہ بھی آتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ،
جس بندے کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، فلا یؤذی جارہ، تو وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اب دونوں طرح کی روایات کو سامنے رکھا جائے تو خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ ایک اچھا ہمسایہ، ایک اچھا پڑوسی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی روشنی میں ایک اچھا ہمسایہ، ایک اچھا پڑوسی وہ ہے کہ جو اپنے ہمسائے کو، اپنے پڑوسی کو تکلیف سے بچاتا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے، اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا اور اس کی ضروریات کو، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ ایک اچھے مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک دوسری کتاب الادب المفرد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ کیسا مومن ہے؟ وہ مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر اپنا گزارا کرتا ہے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں، اس کے ہمسائیگی میں، اس کے پڑوس میں اس کا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی عمدہ اور پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ یقین جانیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کو اگر تمام مسلمان صحیح معنوں میں فالو کریں اور ان پر عمل کریں تو جس معاشرے کے اندر مسلمان رہتے ہیں وہ معاشرہ مثالی معاشرہ بن سکتا ہے اور وہ معاشرہ امن کا گہوارہ ہو سکتا ہے۔ اگر معاشرے کے اندر انتشار اور اختلاف اور یعنی بے سکونی واقع ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے تو آواز اٹھاتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر نہیں نبھاتے، اپنا فرض، اپنا جو فریضہ ہے اس کو ادا نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر خلل واقع ہوتا ہے اور لوگوں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تو دوستو، سب سے زیادہ ہمیں فکر جس بات کی ہونی چاہیے وہ اپنے حق کی نہیں بلکہ اپنے فرض کی ہونی چاہیے کہ میرے اوپر میرے رشتہ داروں کے کون سے حقوق ہیں جو میرے فرائض ہیں، میری ڈیوٹیاں ہیں، اور اسی طرح میرے جو پڑوسی ہیں ان کے کیا حقوق ہیں جو میری ذمہ داریاں ہیں۔ تو ہمیں مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ جو پڑوسی ہوتا ہے اس کے حوالے سے اسلام کی مقدس تعلیمات یہ ہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اس کو برائی سے، اس کو ایذا سے اور اس کو تکلیف سے بچایا جائے۔ پڑوسی ہوتا کون ہے؟ ابتدا کے اندر ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 قسم کے پڑوسیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک والجاری ذی القربا، قرابت والا ہمسایہ، یعنی وہ ہمسایہ جو رشتہ دار بھی ہے۔ جو ہمسایہ ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو کہ ہمسایہ بھی ہے اور ساتھ رشتہ دار بھی ہے، جس طرح کہ میرے گھر کے ساتھ مثلا میرے بھائی کا گھر ہے، میرے چچا کا گھر ہے، تو وہ میرا ہمسایہ بھی ہے اور میرا رشتہ دار بھی ہے۔ اور دوسرا ہے والجاری الجنب، یعنی اجنبی ہمسایہ، جس کے ساتھ رشتہ داری تو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہمسایگی کا تعلق ہے۔ اور تیسرا جو پڑوسی ہوتا ہے وہ صاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، یعنی ہم نشین، دوست، سفر کا ساتھی، اور اسی طرح کسی جگہ پر بیٹھے ہیں، کاروباری سلسلے میں بیٹھے ہیں آپس میں، تو دائیں بائیں بیٹھنے والا، علم سیکھنے کے لیے آنے والا، کلاس کے اندر بیٹھنے والا، کسی ادارے کے اندر جاب کرنے والا آپ کے ساتھ مل کر، یہ سارے والصاحب بالجنب میں شامل ہیں۔ تو پڑوسی کوئی بھی ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر پڑوسی غیر مسلم ہے، یعنی پڑوسی اگر کوئی آپ کا پڑوسی وہ پڑوسی بھی ہے یعنی ہمسایہ بھی ہے اور ساتھ رشتہ دار بھی ہے اور ساتھ مسلمان بھی ہے، تو گویا کہ اس کے آپ پر 3 حق ہے۔ اور دوسرا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے لیکن آپ کا ریلیٹیو نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی قریبی رشتہ داری نہیں ہے، تو اس کا دوسرے نمبر پر حق ہے۔ اور تیسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو آپ کے پڑوس میں تو رہتا ہے، آپ کی گلی، آپ کے محلے کے اندر تو رہتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو تیسرے نمبر والا پڑوسی ہے، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے اس کا بھی آپ پر حق ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہے تو آپ اس کو تکلیفیں دیں، اس کو تحقیر کا نشانہ بنائیں، اس کی ذات سے نفرت کریں، یا یہ ہے کہ اس کو ہیلے بہانے سے آپ پریشان کریں تاکہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اگر وہ شر پسند ہے، پھر اس کا معاملہ الگ نوعیت کا ہوگا، لیکن ایک عام روٹین وائز وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور وہ آپ کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچاتا، تو ایسا جو پڑوسی غیر مسلم ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تلقین ہے۔ اس حوالے سے بس یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کا مسلمان نہ ہونا، اس کے عقیدے کے اندر بگاڑ اور خرابی اور فساد کا ہونا، یہ ایک بیماری ہے۔ تو نفرت بیماری سے ہونی چاہیے، بیمار سے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس کے ساتھ اگر اچھا سلوک کریں گے، اٹھے بیٹھیں گے، اس کے ساتھ اس کا خیال رکھیں گے، آپ اس کی ضروریات کو پورا کریں گے، آج وہ آپ کا ہم عقیدہ نہیں ہے لیکن
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے حسن تعامل اور اچھے رویے اور اچھے سلوک کی وجہ سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو جائے۔ آج یہ المیہ ہے کہ ہمارے رویے سے لوگ متاثر ہونے کی بجائے وہ ہمارے رویے سے متنفر ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر مسلمانوں کا جو رویہ ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے رویے کے اندر بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ حقوق غیر مسلم کے لیے اور کافر کے لیے بھی ہے۔ اس سے اگلی بات کہ جو پڑوسی ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا رویہ جو اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے ہاں تحائف بھیجیں، تحفہ تحائف اس کا تبادلہ ہو۔ تو آپس میں محبت کا ایک ذریعہ وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دیے جائیں، اس سے دوستی اور اس سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، محبت کے اندر ترقی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ اذا طبخت مرقا فاکثر ماءہ، جب تو سالن پکائے، شوربہ پکائے تو اس کے اندر پانی زیادہ ڈال لے۔ ثم منظر اہل بیت من جیرانک فاصبهم منها بمعروف، تو اپنے پڑوسیوں میں سے دیکھ کس کو ضرورت ہے تو پھر اس کی ضرورت کو پورا کر۔ اللہ اکبر، کس قدر اچھی تعلیمات ہیں کہ سالن جو بظاہر معمولی چیز ہے اس میں بھی یہی تلقین کی گئی ہے کہ پڑوسیوں کے ہاں بھیجا جائے۔ ایک وقت تھا کہ خاص طور پر دیہاتوں میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ لوگ جب کوئی اچھا سالن پکاتے تھے، کوئی اچھی چیز پکاتے تھے تو ہمسایوں کے گھر وہ ضرور بھیجتے تھے، جتنے بھی قریب قریب کے ہمسائے ہوتے تھے، پڑوسی ہوتے تھے، تو ان گھروں میں وہ چیز ضرور بھیجی جاتی تھی۔ جبکہ اب تو نفسا نفسی کا عالم ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ خاص طور پر شہروں میں کہ میرے مکان کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے کون رہتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، اپنے پڑوسی کے بارے میں بھی علم نہیں ہوتا۔ پچھلے دنوں میں ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ اپنے فلیٹ کے اندر ایک عورت کئی دنوں اور مہینوں سے وہ ایکسپائر ہو چکی ہے، وہ مر چکی ہے، لیکن ہمسایوں کو اس کی خبر نہیں ہے، رشتہ داروں کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، نظر رکھیں، بیمار تو نہیں، کوئی مجبوری اور ضرورت تو نہیں، کوئی پریشانی اور ٹینشن تو نہیں، ان کی خوشی کے اندر بھی شرکت کریں اور ان کے دکھ درد کے اندر بھی شرکت کریں اور ان کا دکھ بانٹنے کی اور کم کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو خاص طور پہ عورتیں وہ تعزیت کے لیے جاتی ہیں اور پھر ایسے ایسے جملے بولے جاتے ہیں جس کے اندر خوب رلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے ہمسائے ہونے کا اور رشتہ دار ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، تعزیت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو دوستو، تعزیت رلانے کا نام نہیں ہے۔ تعزیت تو جو کسی کے فوت ہونے کی وجہ سے، کسی پیارے کے بچھڑ جانے کی وجہ سے جو دل پر زخم لگا ہے، چوٹ لگی ہے، اس پر مرہم لگانے کا نام تعزیت ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں تو عورتیں میت والے گھر میں جا کر کے اہل خانہ کے ساتھ گلے مل کر خوب ایسی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رونے کا اہتمام ہو۔ تعزیت کا معنی ہی تسلی دینا ہے، تو تسلی دی جائے نہ کہ مزید پریشان کیا جائے۔ بہرحال پڑوسی کے دکھ درد کے اندر شرکت کرنا، اور اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، تو ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو اس بات پر نظر رکھتا ہے کہ میرے پڑوس میں کوئی بیمار تو نہیں۔ یہ صرف باتیں سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہے، پریکٹیکلی لائف کے اندر بھی ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی یہ جو انتہائی پاکیزہ اور بہترین تعلیمات ہیں، خوبصورت تعلیمات ہیں، اگر ہم ان پر صحیح معنوں میں عمل کریں تو ہمارے رویے اور ہمارے کریکٹر، ہمارے کردار اور ہمارے ان معاشرتی اقدار سے متاثر ہو کر کے سینکڑوں اور ہزاروں افراد جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، جبکہ ہمارے رویے نے بہت سارے لوگوں کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پڑوسیوں کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کی تیمارداری کی جائے، اور تیمارداری کرنے کے لیے جائیں۔ بعض ہمسائے ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن خوددار ہوتے ہیں، تو جب اس طرح ملاقات کے لیے جائے نا، ہفتے کے اندر، مہینے کے اندر ایک آدھ دن ہمسائے کے گھر میں چلے جائیں اور وہاں پر باتوں باتوں میں جائزہ لیں کہ میرے ہمسائے کو، پڑوسی کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو جو جائز اور معقول ضرورت ہے اس کا اہتمام کریں، اور اس انداز سے اہتمام کریں کہ اس کی خودداری متاثر نہ ہو۔ یہ بھی ایک معاشرے کا بڑا المیہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کو اپنے علاوہ کسی کی فکر نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے ساتھ تعاون تو کرتے ہیں لیکن ان کو جیتے جی مار دیتے ہیں،
یعنی پبلسٹی کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے تصویریں اور اسی طرح ویڈیوز اور اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسی اور اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ ہمسایہ بیچارہ اس کی نظریں جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمسایہ کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. بہانے سے میں نے ایک دو ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے نا، اور وہ مثلا کوئی چیز بیچ رہا ہے، پاپڑ بیچ رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، تو اب اس کو ایسے کہہ دینا کہ جی کتنے کے ہیں، مثلا اس نے کہا جی یہ 100 روپے کے ہیں، اور آپ اس کو 1000 دے رہے ہیں کہ چلے جی میں 1000 کے لے لیتا ہوں. میں یعنی دوسرے گاہک جو ہے نا وہ رعایت کرواتے ہیں، میں جو ہے نا وہ یعنی اس انداز سے میں زیادہ پیسے دینا چاہتا ہوں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں 100 کی بجائے 1000 دوں. یعنی بہانے سے کہ اگلا بندہ بھی شرمندہ نہ ہو اور اس کے ساتھ تعاون بھی ہو جائے. اسی طرح پڑوسی کے گھر جائیں اور ساتھ جب تیمارداری کے لیے جائیں تو ساتھ مختلف قسم کے، آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہ پڑوسی غریب ہے، اس کے گھر پھل نہیں آ سکتا، اس کے گھر گوشت نہیں آ سکتا، تو آپ گوشت لے جائیں، پھل لے جائیں کہ جی میرا ہمسایہ بیمار ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھوں، اس لیے میں گوشت لے کے آیا ہوں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں لے گا تو ساتھ آپ یہ کہہ دیں کہ جی میں یہ چاہتا تھا کہ چلیں میں گوشت لے جاتا ہوں، وہ بھی کھائیں گے اور میں بھی ان کے ساتھ مل کر کھاؤں گا. تو اس انداز سے ایک تو قربت اور تعلق بڑھے گا، اور دوسرا ہے کہ ضرورت پوری ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الماعون کے اندر آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ جو معمولی چیزیں ہیں، عام ضرورت کی چیزیں ہیں، تو ان سے بھی روکتے ہیں. یہ ہمسایوں کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں، دیکھیں ہر گھر کے اندر ہتھوڑی اور درانتی اور فلاں چیزیں یہ پوری جو ہے نا وہ نہیں دستیاب ہو سکتی. بس وقت نمک کم ہو گیا ہے، شام کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، دکانیں بند ہو گئی ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ان میں بھی کنجوسی اور بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رشتہ داروں کو تحفے تحائف دے، وہ سالن کا تحفہ ہو یا وہ کسی اور چیز کا تحفہ ہو. تحفہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں، اب ہمسائے تو ظاہر ہے کہ 3 یا 4 طرف آپ کے ہمسائے اور پڑوسی ہیں، تو کس کو دیں؟ اس حوالے سے ایک صحیح البخاری کی روایت ہماری رہنمائی کرتی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ حضور میں ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں اپنے ہمسائے کو، تو میں کس کو بھیجوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الی اقربہما منکی بابن، کہ جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے تو اس کو جو ہے وہ ہدیہ بھیج. یہ اس صورت میں ہے جب کہ آپ کے پاس دینے کے لیے صرف چوائس ہے کہ آپ صرف ایک کو دے سکتے ہیں، اور ہمسایوں میں کوئی ترجیح کی کوئی صورت بھی نہیں ہے. ایک ہے کہ آپ کسی کو وہ چیز تحفہ دینا چاہتے ہیں، اور ایک ہمسایہ جو ہے آپ کا امیر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الی اقربہما منکی بابن، جو دروازے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے تو اس کو تو تحفہ دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صورت میں ہے جب کہ آپ کے پاس تحفہ دینے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے اور وجہ ترجیح بھی ہمسایوں میں نہیں ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک ہمسایہ غریب ہے اور دوسرا ہمسایہ امیر ہے، تو اس صورت میں آپ غریب ہمسائے کو ترجیح دے سکتے ہیں کہ امیر تو خود بھی دے سکتا ہے، لہٰذا میں غریب کو دے دیتا ہوں. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی بہت اہمیت کی حامل ہے. آپ کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ حضور ایک عورت ہے، بہت نیک عورت ہے، وہ بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ اہتمام کرتی ہے ان چیزوں کا، لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے. وہ کمی ہے کہ وہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. اس کا رویہ، اس کا تعلق جو ہے ہمسایوں کے ساتھ وہ اچھا نہیں ہے، اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی فی النار. اور ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ جو ویسے تو زیادہ نیک نہیں ہے، مطلب فرائض تو ادا کرتی ہے لیکن وہ زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بتایا گیا کہ وہ ہمسایوں کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہے تو آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ. مسند احمد کی یہ روایت ہے. معلوم ہوا کہ صرف عبادات ہی جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ معاملات بھی انسان کے اچھے ہونے چاہیے. یہ ہمارے ہاں ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ ہم پڑوسی ہوں یا رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ تعلق ہمارے اچھے ہوتے ہیں جو ہمارے اسٹیٹس، ہمارے معیار کے مطابق ہوتے ہیں. جو لو سٹینڈرڈ رشتہ دار ہوتے ہیں یا پڑوسی ہوتے ہیں، ہم سے کم تر ہوتے ہیں، تو ہم ان کو لفٹ نہیں کرواتے. ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے معیار کے نہیں ہیں، وہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں. تو اس لیے ہم ان کے ساتھ پھر اٹھنا بیٹھنا اور ان کے گھر آنا جانا یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو یاد رکھیں صرف امیر کے ساتھ ہی تعلق نہیں، امیروں کے ساتھ تعلق تو بنانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. مزہ تو یہ ہے کہ آپ جو پڑوسی، جو رشتہ دار آپ کے غریب ہیں، آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، میل جول اور تعلقات اور معاملات رکھیں اور پھر اس کو ادا کرنے کی، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی ان کی کوشش کریں. تو یہ جو ہے ایک اچھی چیز ہے. ہمسائے کو ایسا اچھا ہمسایہ بن کے رہنا چاہیے کہ اگر آپ وہاں سے جانا چاہیں، اس گلی محلے کو چھوڑنا چاہیں، تو آپ کے ہمسائے آپ کی جدائی پہ روئیں، نہ کہ شکرانے کے نفل بڑھیں کہ شکر ہے کہ جان چھوٹ گئی. تو اس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. ایسا یعنی بہترین یعنی کردار ادا کریں کہ آپ کے ہمسائے آپ کی وجہ سے وہ ریلیکس ہوں اور مطمئن ہوں اور بہت خوش ہوں. اس حوالے سے میں ایک دو واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ابو حمزہ سکری رحمہ اللہ،
یہ سکر جو ہے وہ چینی وغیرہ کہتے ہیں، تو ان کی جو گفتگو ہوتی تھی اور ان کا جو رویہ تھا وہ بڑا میٹھا تھا، اس وجہ سے ان کا لقب ہی سکری مشہور ہو گیا۔ تو ایک دفعہ ضرورت کی وجہ سے انہوں نے اپنا مکان بیچنا چاہا، تو جب ہمسایوں کو پتہ چلا تو سارے ہمسائے اکٹھے ہو کر آ گئے کہ جی ہمیں پتہ چلا کہ آپ مکان بیچنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں جانا تو نہیں چاہتا تھا یہاں سے، لیکن میری مجبوری بن گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے پیسے ضرورت ہے اور کوئی حل ہے نہیں، اس لیے میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں۔ تو سب ہمسائے وہ کہنے لگے کہ جی ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور جتنے آپ کو پیسے ضرورت ہیں وہ ضرورت ہم پوری کرتے ہیں، لیکن آپ یہاں سے نہ جائیں، آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے پڑوسی بنے کہ آپ چھوڑ کے جانا چاہیں تو آپ کے پڑوسی آپ کو وہاں سے نہ جانے دیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ان کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی، وہ مکان سیل کر رہا تھا۔ اس ایریے کے اندر مکان تقریباً 1000 دینار کا تھا، یا اس کے مکان کی مالیت جو تھی وہ تقریباً 1000 دینار کی تھی، لیکن وہ 2000 دینار مانگ رہا تھا۔ تو خریدنے والے نے کہا کہ بھائی اتنی مالیت تو اس کی ہے ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ اس کی مالیت تو 1000 دینار ہے، آپ اس کی 2000 دینار مانگ رہے ہیں۔ اس نے کہا جی یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ مکان کی جو مالیت ہے وہ 1000 دینار ہی ہے، لیکن 1000 دینار عبداللہ بن مبارک جیسے اچھے ہمسائے ہونے کا ہے کہ ایسا پڑوسی جو ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہوگا، تو اس اچھے پڑوسی کی وجہ سے میں اس مکان کی قیمت جو ہے وہ زیادہ لے رہا ہوں۔ تو ایسے پڑوسی بنے کہ آپ کی قدر ہو، آپ کی ہمسائیگی پر آپ کے ہمسایوں کو فخر ہو، دوسروں کے گھروں کے سامنے کوڑا کرکٹ ڈال کر اور اپنی طرف سے صفائی کر کے ان کے گھر گند ڈالنا، اور اپنی طرف سے نالی صاف کر کے ان کی طرف پانی چھوڑ دینا، یا اپنی گاڑی جو ہے ان کے دروازے کے سامنے کھڑی کر کے ان کو پریشان کرنا، یا گلی بازار کے اندر چارپائیاں بچھا کر کے اور اوباش اور آوارہ لڑکوں کی محفل وہاں پر قائم کرنا، اونچی اونچی آواز میں کہہ کے اور گپیں لگانا، اور اسی طرح دن کے وقت یا رات کے وقت اونچی آواز میں ڈیک لگا کر کے گانے بجانے کا اہتمام کرنا، خصوصاً شادی کے موقع پر، جس کی وجہ سے آپ کے ہمسائے تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، وہ یہ چیزیں نہیں سننا چاہتے، وہ یہ چیزیں نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن آپ غلط ہیں، لیکن وہ اگر ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لیے مشکلات کا سبب بن رہے ہیں، تو آپ اپنے رویے پر غور فرمائیں۔ ایک طرف وہ ہمسائے ہیں کہ جن ہمسایوں پر لوگ، ایک یہودی بھی فخر کر رہے ہیں، لیکن ایک طرف ہم مسلمان ہمسائے ہیں کہ ہمارے ہمسائے ہمارے حق میں یہ بدعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ان کا نقصان ہو جائے، یا یہ یہاں سے چلے جائیں، یا اسی طرح اور بہت ساری باتیں وہ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، گھر کے اندر ایک بکری ذبح ہوئی، انہوں نے کئی بار پوچھا کہ جو فلاں ہمارا پڑوسی ہے یہودی، اس کے گھر بھی گوشت بھیجا کہ نہیں؟ گھر والوں نے کہا جی اب بار بار پوچھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا جی میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ حدیث جو ہم نے سب سے پہلے ذکر کی ہے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث۔ ایک مزے کا واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ ایک شریف آدمی، اس کے گھر کے اندر چوہے تھے، کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ یار بلی پالو، اس کی وجہ سے چوہے تمہارے گھر سے بھاگ جائیں گے، اگر کوئی رہے گا تو وہ بلی کا شکار ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں بلی پالوں گا تو چوہے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ ہمسایوں کے گھر جائیں گے، تو میں تو نقصان سے بچ جاؤں گا، لیکن میری وجہ سے میرے ہمسایوں کا تو نقصان ہوگا نا، یہ چوہے ان کے گھر میں جا کے نقصان کریں گے۔ تو کیسی اچھی سوچ ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اس طرح وہ اچھی سوچ رکھتے ہیں، وہ اپنا مکان اس انداز سے تعمیر نہیں کرتے کہ سارا پانی جو ہے وہ ہمسائے کے گھر جائے، یا چھت سے جو ہے وہ ہمسائے کی چھت نیچے ہے تو چھت سے جو ہے نا وہ دوسرے ہمسائے کی چھت پہ نظر پڑے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا اور رشتہ داروں کا اور اسی طرح جن جن کے حقوق دین اسلام نے بتائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک اچھا پڑوسی بنائے۔ ایک عالم دین کے بارے میں نے سنا کہ اگرچہ وہ ایک جامعہ کے اندر پڑھاتے تھے، لیکن وہ جب گھر جاتے تھے یا گھر سے نکلتے تھے تو ہمسایوں سے پوچھتے تھے کہ جی کسی نے کوئی چیز منگوانی تو نہیں ہے، ان کا سودا صرف لا کے دیتے، ان کی ضروریات پوری کرتے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اس حوالے سے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی کے گھر جو ہے نا وہ عورتیں اور بچے ہوتے ہیں، ان کے گھر کو کام کروانے والا نہیں ہوتا، شوہر جو ہے وہ مثلا ڈیوٹی پہ ہے، تو اس حوالے سے ہم جو کر سکتے ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ اگر ان کے گھر ٹوٹی خراب ہے، ان کے گھر بجلی خراب ہے، اس ضرورت ہے، تو آپ جو ہے وہ ماہر کو بلا کر کے ان کا کام کروا دیں، یا اگر آپ کر سکتے ہیں تو ان کا کام کر دیں۔ یہ بھی ایک اچھے ہمسائے ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان روشن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب تک جو ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس سے درگزر فرمائے، اور آئندہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔